اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ یہ کتاب ہر ماہ و سال کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر ہمیشہ سے اسی طرح ہے جیسے یہ آج ہی نازل ہو رہی ہے۔ اس کلام کو قرآن نے اپنے تعارف میں بتایا کتاب مبین۔ کتاب مبین کہنے کا ایک معنی یہ ہے، ظاہری معنی ہوتا ہے روشن کتاب، لیکن اس کے روشن کتاب ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ ہر دور کے انسان کے لیے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ اس کی استعداد کتنی ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہے، اس کا علمی، اس کی ذہانت اور اس کی بصیرت کتنی ہے۔ تو جس قدر جس نے جتنی کوشش کی، قرآن نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی اور تری کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ عزیز مکرم، جو آج کی آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، لوگ ہمیں بڑی آسانی سے کہتے ہیں آپ کوئی نئی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن سے زیادہ نئی بات اور کوئی نہیں ہے، قرآن سے زیادہ جدید بات کوئی نہیں ہے، قرآن سے بہترین پڑھ کر گفتگو اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر انسان دین سیکھنا چاہتا ہے، یہ جمعے کا جو اجتماع ہے، اس کا ایک مقصد بتایا گیا کہ یہ اجتماعی دعا کے ساتھ ہے۔ ایک ہم دعا سے بھاگتے ہیں، دوسرا اس کا مقصد بتایا گیا کہ دین سیکھنے کے ساتھ ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ جمعہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتایا کہ جمعہ مومن کے لیے عید ہے، اس کی وجہ بتائی گئی۔ اس کی ایک وجہ اجتماعی دعا ہے اور دوسری وجہ بتائی گئی دین سیکھنا۔ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور عید کوئی نہیں کہ وہ اللہ کا دین سیکھے، اور جب وہ اللہ کا دین سیکھے وہی اس کے لیے عید ہے، وہی اس کے لیے بڑا دن ہے۔ اور اگر آپ اس میں سے اجتماعی دعا کو بھی نکال دیں اور دین سیکھنے کو بھی نکال دیں تو پھر جمعہ کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے۔ اور ہم نے بحیثیت قوم یہی کام کیا ہے کہ ہر شے میں سے اس کا مقصد نکال دیا۔ نمازیں باقی ہیں، نمازوں سے ملنے والی پاکیزگی ختم کر دی ہے۔ نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ ہمیں بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز جاری ہے اور بے حیائی سے نہیں رک سکے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تلاوت قرآن جو ہے یہ تمہیں گفتگو کے آداب سکھاتی ہے، اللہ سے ہم کلام کراتی ہے۔ تلاوت جاری ہے اور ہماری زبانیں مریض ہو گئی ہیں، ہماری زبانیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، ان پہ گالوں گلوچ آ گیا ہے۔ ہم نے ہر عبادت کو اس کے مقصد سے خالی کر دیا۔ اسی طرح نماز جمعہ ہے، اس کو اس لیے مبارک قرار دیا گیا، اس کو عید کا درجہ دیا گیا، اس کو دنوں میں سے سردار قرار دیا گیا۔ آقا کریم کا ایک فرمان ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور اس کی وجہ بتائی گئی کہ دو وجہ ہیں، ایک ہے اجتماعی دعا اور ایک ہے دین سیکھنا۔ ہم نے کہا ہم دین بھی بہت زیادہ خود سیکھ گئے ہیں اور دعا کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، بس اس کی ایک ہم نے رسم رکھ دی ہے، اور ہم نے ساری عبادتوں کو رسم پر لے آئے، جو اس کے اندر اس کا مغز تھا، اس کا خلاصہ تھا، اس کا مقصد تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو عزیز مکرم، آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 137، میں نے عرض کیا کہ قرآن کے بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے سبق ہیں۔ ایک سبق جو قرآن مجید نے بہت جگہ یاد دلایا وہ ہے مستضعفین اور مستکبرین۔ قرآن نے انسانوں کی دو قسمیں بتائیں، ایک ہے مستضعفین اور ایک ہے مستکبرین۔ اب اس کو آسان سمجھتے ہیں، ایک وہ ہے جو انسان ہے لیکن تکبر والے، اور ایک ہے جو انسان ہے لیکن ضعیف ہے۔
کمزور ہے۔ اچھا انسان تو ہے ہی کمزور، قرآن نے ہی کہا کہ انسان ضعیف ہے، قرآن نے ہی ہمیں یاد دلایا کہ انسان ضعیف ہے، لیکن اس کمزوری، اس ناتوانی اور اس ضعف کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کمزور دو طرح کا ہے، ایک کمزور وہ جس کو ادراک ہو جائے میں کمزور ہوں، تسلیم کر لے میں کمزور ہوں، میں ناتوان ہوں اور مجھے ضرورت ہے کسی کے مدد کی، کسی سہارے کی، کسی استعانت کی، اور ایک وہ ہے جس کو احساس ہی نہ ہو۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے ہمیشہ، یعنی اللہ نے ہمیشہ ان مستضعفین کو ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنی ناتوانی کو، اپنی کمزوری کو، یا اس سے بھی مزید آسان لفظ آتے ہیں، جنہوں نے اپنی عاجزی کو، اپنی بندگی کو قبول کیا اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حضور پیش کر دیا۔ قرآن نے کہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جن لوگوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہمارے پروردگار ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، رب فرماتا ہے ہم اس قوم کو زمین میں اپنا وارث لے آئے۔ فرشتوں نے پوچھا تھا نا کہ انسان کو سجدہ کرانے کا، آدم کو سجدہ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ رب نے بتایا تھا خلیفۃ فی الارض، آدم کو سجدہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اولاد آدم کو، حضرت آدم کو زمین پر اللہ فرما رہا ہے اپنا نائب بنا رہے ہیں۔ اب جب انسان نے مستقبلین کا راستہ اختیار کیا، اور مستقبلین میں سے پہلا پتہ ہے کون ہے؟ جو حضرت آدم کے مقابلے پہ اکڑ گیا، اور اب قیامت تک اللہ کے اس آخری کلام نے اللہ کے مقابلے پہ اکڑ جانے والوں کو مستقبلین قرار دیا کہ تکبر کرنے والے ہیں، اور اس کے مقابلے پر، اس کے برعکس دوسری سائیڈ پہ کون ہے؟ وہ مستضعفین ہیں، وہ ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ عاجز ہیں، وہ جھکنے والے ہیں، جنہوں نے قبول کر لیا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم ضعیف ہیں، ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا۔ اب دیکھیے آج کی سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 137 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، ہم نے وارث بنایا، بنانے والا وارث اللہ ہے۔ یاد رکھیے انسان جھگڑ رہا ہے وراثت کے لیے، انسان جھگڑ رہا ہے اس زمین کے لیے، دولت کے لیے، مکان کے لیے، مال و اسباب کے لیے، اور رب فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا، ہم بناتے ہیں وارث۔ وہ حضرت وارث شاہ نے لکھا تھا نا، وارث بے وارث کر کے مار دیں، جن کو بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، رب فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا، ہم بناتے ہیں وارث، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور بناتے بھی کس کو ہیں؟ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جو پوری زمین میں سب سے ضعیف ہے، جو پوری زمین میں سب سے ضعیف ہے، رب فرماتے ہیں ہم اس کو وارث بنا دیتے ہیں۔ اب یہ واقعہ کیا چل رہا تھا؟ یہ ایک واقعہ ہے، وہ جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ ظالم بادشاہ تھے، لیکن اس کو قرآن میں دیکھیں کیسے انداز میں، میں نے عرض کیا کہ دنیا کی ہر کتاب کا لکھا ہوا کبھی پرانا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا کہا ہوا، اس کا بتایا ہوا، اس کا لکھا ہوا کبھی پرانا نہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آج کی بات ہے۔ رب فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، لوگوں ہم بناتے ہیں اس دنیا میں وارث، اور بناتے کس کو ہیں؟ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مشرق سے لے کے مغرب تک ساری رب کی زمین میں سے جو ضعیف ہوتا ہے ہم اس کو وارث بنا دیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ضعیف ہونے کا یہاں معنی یہ ہے، ویسے سارا ہی جو انسان کا قبیلہ یہ ضعیف ہے،
ہر انسان ضعیف ہے، قرآن نے کہا انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے، لیکن یہاں ضعیف سے مراد جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو پیش کرے، جو پروردگار کی حضور رب ذوالجلال کی حضور اپنی کمزوری کو، اپنی عاجزی کو، اپنی ناتوانی کو، اپنی بندگی کو پیش کرے، یہ وہ مستضعفین ہیں۔ اس لیے بزرگان دین نے، اسلاف نے، ہمارے بزرگان نے جو دعائیں سکھائیں ان میں فرمایا الہ العالمین ہمیں ظالموں سے بچا، متکبروں سے بچا، اور ان ضعیفوں میں رکھ جو تیرے پسندیدہ ہے۔ رب کو عاجز بندے پسند ہے اور عاجزی اس کی بارگاہ ہمیں پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیے سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ نمبر 137 کا اس کا انداز بیان دیکھیے۔ رب فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا، ہم بناتے ہیں وارث، خبردار کوئی اپنی صلاحیت سے نہیں بنتا۔ انسان کا ذام کیا ہے؟ انسان کی ذہنی خرابی کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے میں خود سے بن گیا، وراثت کا بڑا جھگڑا ہے، جاگیر کا جھگڑا ہے، پراپرٹی کا جھگڑا ہے۔ ہمارے ذہن کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں کی خرابی کیا ہے؟ یہ ہم نے بنایا اور ہم بنا لیتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا، وارث ہم بناتے ہیں، وہ جسے چاہے اسے وراثت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں قرار دی۔ اور یہاں فرمایا وَأَوْرَثْنَا، ہم بناتے ہیں وارث، اور وارث بھی کیسے بناتے ہیں؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مشرق سے لے کر مغرب تک جو سب سے ضعیف ہے اس کو ہم نے وارث بنا دیا۔ اب بادشاہ جو تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے پر، اب ایک ظاہری ایک واقعہ تھا، لیکن قرآن کی انداز بیان دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قیامت تک آنے والے ہر دن کے لیے تازہ کلام ہے، ہر دن کے لیے نیا سبق لگ رہا ہے، پرانا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے جدید ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو بادشاہ ہے اس نے بظاہر حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ ہر کوشش کی ہے، کبھی بچوں کو قتل کیا ہے، کبھی گھروں سے نکال دیا ہے، کبھی مال و اسباب لوٹ لیا ہے، کبھی عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہر طرح سے کوشش کی۔ اور رب کیا فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ بڑی دلچسپ بات، صرف ہم نے وارث بنایا ہی نہیں، اب یہ بھی فرق ہے نا، جو اپنے عقل سے بنتا ہے نا، جو انسان یہ سوچتا ہے میں نے یہ بنا لیا، میں نے یہ کر لیا، اسی لیے آقا کریم کا یہ فرمان ہے کہ انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے یہ پروردگار کا دیا ہے، علم بھی، عقل بھی، صحت بھی، رزق بھی، ہر نعمت پروردگار کے حکم سے ہے۔ اب جو اپنے عقل سے بنتا ہے نا، اس کے بنانے میں اور جس کو رب بناتا ہے اس کے بنانے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ایک وہ ہے جو زمانے نے کہا یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، مستضعفین ہے، اور رب فرماتا ہے وہ ایسے ضعیف نہیں ہے، مشارق الارض ومغاربها التي، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین میں وہ ضعیف ہے۔ لیکن جو ضعیف اپنی کمزوری کو بندوں کے سامنے نہ لے جائے، ہاں بندے کے لیے ایک میرٹ اور بھی ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو، اپنی ناتوانی کو بندوں کے سامنے نہ لائے۔ اسی لیے آقا کریم کا فرمان بھی وہ ذہن میں رکھیے کہ جب بندہ اپنی کسی مجبوری کو اپنے جیسے بندوں کے سامنے لے جاتا ہے تو رب اسے بندوں کا محتاج کر دیتا ہے، اور جو اپنی کسی مجبوری کو، اپنی کسی کمزوری کو اپنے پروردگار کے پاس لے جاتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے پروردگار کے سامنے نہیں لایا اور سارے زمانے کو بتا دیا۔ سب سے بہترین انسان کا جو ہمراز ہے، جو انسان کا سب سے بہترین ہمدرد ہے، وہ اس کا پروردگار ہے۔
اس کا خالق ہے، وہ اس کا پالنے والا ہے، وہ اس کے جس طرح اس نے کہا نا کہ علیم بذات الصدور، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی تو جاننے والا۔ اور اس نے دوسرا کیا بتایا کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ ہم کسی کو کیا بتائیں گے اپنے دکھ، اور کوئی ہمارے دکھوں کو کتنا سنے گا، ہمارے دردوں کو کتنا دیکھے گا؟ وہ ظاہر دیکھے گا، پھر سوچے گا یہ بنا رہا ہے، یہ بناوٹ کر رہا ہے، یہ تھوڑی سی کہانی بنا رہا ہے۔ اور جب اس کے پاس ہم اپنا درد لے جائیں گے نا تو وہ ہر درد کی ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ رب فرماتے ہیں جو اپنے ضعف کو، اپنی کمزوری کو، اپنی ناتوانی کو، یا آسان لفظوں میں کہیں اپنی عاجزی کو، اپنی بندگی کو میری بارگاہ میں لے آتا ہے۔ مشارق الارض ومغاربها التي، مشرق سے لے کے مغرب تک اس جیسا ضعیف کوئی نہ ہو، تو میں کیا کرتا ہوں؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اس کو اس جگہ پہ وارث بنا دیتا۔ اب اسی جملے کو آسان سمجھیے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب کے اس جملے کے ساتھ کہ جب آپ ایک مرتبہ حج کے موقع پر بحیثیت امیر المومنین نائب رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ تو قریش کے نڈر بہادر ترین لیڈر ہیں، سپہ سالار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں، میں یہی عمر بن خطاب ہوں، والد اونٹ دیتا تھا تو وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، لیکن غلامی مصطفیٰ نے، بندگی خدا نے، پروردگار کے حضور جھکنے نے عمر کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ عرب و عجم کے سارے مومن کھڑے ہیں، موحد کھڑے ہیں، سارے توحید پرست کھڑے ہیں اور میری آواز کو ساکت ہو کر سن رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے یستضعفون مشارق الارض ومغاربها، جو اپنی ضعیفی کو، اپنی بندگی کو پروردگار کے حضور لے آتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کو زمین میں وارث بنا دیتا ہوں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اپنے عقل سے وارث بنتا ہے، ہم سارے وراثت لینے کے حقدار ہوتے ہیں، ہم سارے جاگیر اور پراپرٹی لینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کو رب وارث بناتا ہے اس کا دینا اور ہوتا ہے، انسان کا اپنے عقل سے لینا اور ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے ہم صرف بناتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی دیکھیے آیت مبارکہ نمبر 137، رب فرماتا ہے مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، ہم صرف بناتے ہی نہیں ہیں، اس میں برکت بھی دے دیتے ہیں، اس میں برکت بھی دے دیتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، یہ واقعہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ کی قوم کا۔ انہوں نے کہا ہمارا گھر چھین لیا، وطن چھین لیا، مال و اسباب چھین لیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم رب کے حضور اپنی یہ بیماری، اپنی یہ کمزوری، یہ عاجزی، یہ ناتوانی، یہ ضعف، یہ کمزوری بندوں کو نہ سناؤ، اپنے پروردگار کے حضور پیش کرو۔ رب فرماتا ہے جب بندے اپنا دکھ میری بارگاہ میں لے آتے ہیں، اپنی کمزوری، اپنی عاجزی، اپنی بندگی میری بارگاہ میں لے آتے ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، میں اس کو زمین پر وارث بنا دیتا، اور صرف ایسا وارث نہیں بناتا کہ انسان جیسے بنتا ہے، بارکنا فیہا۔ اب اس بارکنا پہ بس میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو واقعتاً وہ برکت تھی وہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر جس جگہ گئے تھے وہاں کے لیے رب نے فرمایا کہ ہم نے وارث بھی بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہماری زمین لے لی، ہمارا گھر لے لیا، مال و اسباب لے لیا، بچے قتل کر دیے، ہمارے پاس کیا بچا؟ رب نے فرمایا ہم نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا، تم سب سے ضعیف تھے، پروردگار کی حضور جھک گئے، اس نے تمہیں وارث بنا دیا۔ اچھا پھر خطرہ کہ کہیں کوئی اور نہ چھین لے، رب نے فرمایا پہلے تم خود بنے تھے، اب تمہیں پروردگار نے بنایا، اور جب وہ وارث بناتا ہے بارکنا فیہا، پھر اس وراثت میں برکت بھی دیتا ہے۔ اب اس برکت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ ظاہر کیا تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ جس جگہ حضرت موسیٰ کا قبیلہ پہنچا تھا، جس دھرتی پر، جس زمین پر،
اس زمین پر کیا برکت تھی؟ ظاہری برکت یہ تھی کہ وہاں پہ غلہ اناج بڑا اچھا تھا، فصلیں بڑی اچھی ہو رہی تھی، باغات بڑے اچھے تھے۔ وہ یہی زمین تھی جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ اور ایک اور اس کی بات، برکت ہونے کی ایک باطنی وجہ یہ تھی کہ وہاں انبیاء کرام کی قبریں موجود تھی، مزارات انبیاء موجود تھے۔ جیسے 15ویں پارے کے شروع میں اللہ نے بتایا نا کہ جب ہم آقا کریم کو لے گئے، بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ والی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ برکت کیا تھی؟ وہ برکت تھے رب کے برگزیدہ بندوں کے مزارات، رب کے بندوں کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ بھی باعث سے برکت ہوتے ہیں۔ تو عزیز مکرم، رب جسے وارث بناتا ہے، ایک وارث وہی ہوتا ہے جسے پروردگار بناتا ہے، اور وہ اسے بناتا ہے زمین پر اپنا جانشین، اپنا وارث، جو اپنی بندگی، اپنی عاجزی پروردگار کے حضور لے آتا ہے۔ اور جس کو رب وارث بنائے وہ اس کو برکت بھی دیتا ہے، اور برکت